حامدا ونصلي اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور۔ یہ سورۃ الشورى کی 49 نمبر کی آیت ہے۔ محترم والدین، پیرنٹس حضرات، یہ میسج اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمام والدین کے لیے ہے۔ اولاد اللہ کی طرف سے ایک بہت بڑا تحفہ ہے، اللہ نے اسے اپنا عطیہ قرار دیا ہے، اس لیے اولاد کی شکر گزاری کرنا یہ ہم اور آپ کا فریضہ ہے۔ انبیاء میں سے کچھ ہیں، حضرت ابراہیم سورہ صافات کی آیت نمبر 100 ہے، جنہوں نے پوری زندگی نیک صالح اولاد کی دعا مانگی، رب ہب لی من الصالحین۔ اولاد نیک کیسے بنتی ہے؟ اولاد نیک تب بنتی ہے جب کتاب و سنت کے علم سے اولاد کو جوڑا جاتا ہے۔ ایمان کیا ہے، عقیدہ کیا ہے، دین کیا ہے، اللہ کیا ہے، رسول اللہ کون ہے، یہ ساری باتیں اولاد کو بتائی جاتی ہیں، اور پوری زندگی اولاد کی طرف محنت کر کے یا ایسے ہی دین سے ان کو جوڑا جاتا ہے۔ اگر والدین اولاد کے لیے اتنا وقت نکالتے ہیں اور انہیں نیک بنا کے چلے جاتے ہیں تو ان کا اجر بھی کتاب و سنت کے اندر بیان کیا گیا۔ کل میدان محشر میں جو بچے نیک ہوں گے ان کو اللہ اعزاز اور اکرام سے نوازے گا، جیسا کہ حافظ قرآن کے تعلق سے ہے، قرآن پر عمل کرنے والے تعلق سے ہے، جیسا 2086 نمبر کی جو حدیث مستدرک حاکم کی ہے، اس میں اس بات کا بیان ہے کہ میدان محشر میں جو حفاظ ہوں گے اللہ ان کے سروں پر تاج رکھے گا اور وہ سورج کی روشنی سے بھی زیادہ روشن ہوگا۔ ان کے والدین کو بھی اللہ اکرام اور انعام سے نوازے گا، ایسے ہی بزرگی کا لباس پہنائے گا کہ جس لباس کی قیمت پوری دنیا و ما فیہا سے زیادہ ہوگی۔ والدین کہیں گے یا رب انا لی ھذا، ہمارے ساتھ یہ اعزاز کا سلوک کیوں کیا جا رہا ہے؟ ان کو جواب دیا جائے گا تم نے دنیا میں اپنے بچوں کو علم سکھایا تھا، دین سکھایا تھا، کتاب و سنت سے جوڑے رکھا تھا، آج اسی کا یہ بدلہ ہے۔ بچے اپنے والدین کو جنت میں ساتھ میں لے کر کے جائیں گے۔ سنن نسائی کی یہ حدیث ہے 1876 نمبر کی، جب اللہ بچوں سے کہے گا ادخلوا الجنہ، تم جنت میں داخل ہو جاؤ، تو بچے کہیں گے ہمارے والدین کو بھی ہمارے ساتھ جنت میں داخل کیا جائے۔ پھر اللہ ان سب سے کہے گا ادخلوا الجنۃ انتم وابواکم، تم اور تمہارے والدین سب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ یہ صلہ ہے، بدلہ ہے، جو والدین اپنے بچوں کو دنیا میں علم دین سکھاتے ہیں، ان کے پیچھے محنت کرتے ہیں اور ایسے ہی کتاب و سنت کے ساتھ ان کو جوڑے رکھتے ہیں۔ رب العالمین ہمیں اس فریضے کو انجام دینے کی توفیق عنایت فرمائے۔